السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیا آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ لال رنگ کا فراق اس کے گلابی روپ پر دمک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر تھی، آنکھوں میں ایک چمک، ایک خواب۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، ہونٹوں پر ہلکی سی سرخ لپسٹک، کانوں میں چھوٹے سے بندے، ہاتھوں میں باریک کڑے۔ وہ اپنے گھنے بالوں کو سہلاتی ہوئی بولی، یہ منصوبہ ضرور کام آئے گا۔ اماں کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور مجھے بھی کوئی اچھا امیر رشتہ مل جائے گا۔ وہ اپنی چمکتی رنگت کو دیکھ کر خوشی سے کھلکھلا دی۔ جیسے ہی اس نے اپنے دوپٹے کو مزید ایک طرف سرکایا، اچانک دروازہ دھڑ دھڑایا اور ایک شوخ آواز سنائی دی، حیا کہاں ہو تم؟ دیکھو میں آئی ہوں۔ یہ شانزے تھی، ہمیشہ کی طرح بغیر اجازت دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ حیا نے گھبرا کر پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا اور جلدی سے آئینے سے ہٹ کر پردہ ٹھیک کرنے لگی۔ شانزے، وہ سرگوشی میں بولی، آہستہ بولو، بابا گھر میں ہیں۔ مگر شانزے کب رکنے والی تھی؟ وہ ہنستی ہوئی اندر آ گئی۔ ارے چھوڑو، مجھے دیکھو تو صحیح، میں تمہیں کیا بتانے آئی ہوں۔ اتنی دیر میں باورچی خانے سے برتنوں کے ٹکرانے کی آواز آئی اور حیا کی اماں دروازے سے باہر آ گئیں۔ وہ سخت نظر ڈال کر بولی، شانزے یہ کیا شور مچایا ہوا ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہارے انکل گھر پر ہیں۔ شانزے نے زبان دانتوں تلے داب لی اور جھینپ کر بولی، معاف کیجیے خالہ، بس میں زیادہ جوش میں آ گئی تھی۔ حیا کی ماں کی نظریں جیسے ہی حیا پر پڑیں وہ ٹھٹک گئیں۔ اس کی سرخ فراق، آدھی آستینیں، چمکتا ہوا چہرہ، یہ سب دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل آ گئے۔ یہ کیا پہن رکھا ہے؟ ان کا لہجہ سخت تھا۔ تمہیں ذرا بھی خیال نہیں کہ گھر میں مرد موجود ہیں؟ یہ کوئی پہننے کا طریقہ ہے؟ حیا نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس نے بے پرواہی سے دوپٹے کو کندھے پر ڈالا اور شانزے کی کلائی تھام لی۔ چلیں شانزے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ کہاں جا رہی ہو تم دونوں؟ اماں نے پوچھا۔ بس تھوڑا باہر گھومنے جا رہے ہیں، شانزے کے گھر تک، جلدی واپس آنا، اماں نے سختی سے کہا، اور آئندہ یہ کپڑے پہن کر مت جانا۔ حیا نے ایک مصنوعی سنجیدگی سے سر ہلایا اور شانزے کے ساتھ باہر نکل گئی۔ شانزے نے ہلکی آواز میں کہا، تمہاری اماں ہمیشہ کی طرح سخت ہیں، مگر واہ، آج تو تم بالکل کسی فلمی ہیروئن لگ رہی ہو۔ حیا نے گردن اکڑائی۔ یہ سب میرے پلان کا حصہ ہے، دیکھنا جلد ہی کوئی شہزادہ آئے گا اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ شانزے نے ہنستے ہوئے کہا، بس دعا کرنا کہ شہزادہ سچ میں شہزادہ ہو، کوئی گھٹیا بائک والا نہ نکل آئے۔ دونوں کہا لگاتی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ حیا ہمیشہ سے ایسی بالکل نہیں تھی، بلکہ وہ تو 7 پردوں میں چھپ کر رہنے والا کوہ نور کا ہیرا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب برا وقت شروع ہوتا ہے انسان کو ناپنا اچھا نظر آتا ہے، اور نہ برا لاکھ ماں باپ سمجھا لیں مگر کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ایسا ہی حال حیا کا تھا۔ بڑا گیٹ کھلتے ہی اندر کا منظر ایک الگ ہی دنیا کی عکاسی کر رہا تھا۔ ہر طرف روشنیوں کی جھلملاہٹ، اونچی موسیقی اور مہنگے عطر کی خوشبو اور کہوں کا شور۔ حیا نے بے ساختہ شانزے کا ہاتھ اور زور سے تھام لیا۔ وہ اپنے چاروں طرف حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے ماحول میں وہ پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اس کے لیے یہ سب ایک خواب کی طرح تھا۔ شانزے بے فکری سے آگے بڑھ رہی تھی، جیسے یہ سب اس کے لیے عام سی بات ہو۔ چلو تمہیں میں اپنے دوستوں سے ملواتی ہوں۔ وہ حیا کو کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی۔ حیا کے قدم بوجھل تھے، وہ ہرگز یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر اب وہ یہاں کھڑی تھی۔ سامنے 4 لڑکے کھڑے تھے، ہاتھ میں قیمتی گلاس جن میں گہرا سنہری مشروب تھا۔ وہ کہے لگا رہے تھے، آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے، اور ایک دوسرے پر بازاری فکروں کی بوچھاڑ بھی کر رہے تھے۔ جیسے ہی شانزے ان کے قریب پہنچی، ان سب کی نظریں
حیا پر مرکوز ہو گئیں۔ اوہ، تو یہ ہے تمہاری نئی دوست؟ ایک لڑکے نے دلچسپی سے کہا۔ اس کی نظر حیا کے سراپے کا طواف کر رہی تھی۔ شانزے نے چہک کر کہا، ہاں، یہ حیا ہے، بہت معصوم اور نازک مزاج۔ وہ شرارت سے ہنسی، ذرا احتیاط سے یہ ڈر جائے گی۔ سب لڑکے ہنس پڑے۔ حیا کا دل جیسے بیٹھ گیا، وہ بے چینی سے کھڑی ہو گئی، نظریں زمین پر گاڑ دیں۔ اس کو شانزے نے بتایا تھا کہ وہ ایک پارٹی میں جا رہے ہیں، مگر اسے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ پارٹی اس نوعیت کی ہوگی۔ ایک لڑکے نے ہاتھ بڑھایا۔ ہائے حیا، میں ارحم ہوں، امید ہے ہم اچھے دوست بنیں گے۔ حیا کے ہاتھ تو پسینے سے بھیگ گئے، اس کی انگلیاں مڑنے لگیں۔ آج تک اس نے کسی غیر مرد سے ہاتھ تک نہیں ملایا تھا، اور یہ سب وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں اس بات کو ہمیشہ سے معیوب سمجھا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے شانزے کی طرف دیکھا، جو اطمینان سے کھڑی ہو کر مسکرا ہی رہی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ بھی تذبذب کا شکار رہی، مگر پھر آہستہ سے ہاتھ بڑھا دیا۔ ارحم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور ہلکا سا دبایا۔ اس کی انگلیوں کی گرمی حیا کو جلاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ فوراً اپنا ہاتھ کھینچتے ہی والی تھی کہ باقی لڑکوں نے بھی ہاتھ بڑھا دیے۔ واہ شانزے، تم نے آج کیا چیز لے آئی ہو؟ ایک اور لڑکا طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ یہ تو بالکل ویسی گڑیا ہے، اور گڑیا کے گال تو دیکھو، جیسے ابھی کسی نے شرم سے سرخ کر دیے ہو۔ دوسرے نے کہا لگایا۔ تیسرے نے سر ہلاتے ہوئے مزید زہریلا جملہ کسا۔ یہ تو ہاتھ ملانے میں بھی کانپ رہی ہے بیچاری، لگتا ہے زندگی میں پہلی بار کسی اصلی مرد کے قریب آئی ہے۔ سب لڑکے اور وہاں کھڑی چند لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ شانزے بھی ان کی باتوں کو سن کر ہنس پڑی، جیسے ان باتوں میں کوئی بڑی بات نہ ہو، مگر حیا کو لگا جیسے زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، گال جل رہے تھے، آنکھیں نمی سے بھرنے لگیں۔ اس نے اپنا ہاتھ فوراً سے پیچھے کر لیا اور خود کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر وہ وہاں کھڑی لڑکیاں اور لڑکے اسے گھیر چکے تھے۔ ان کے جملے، ان کی نظروں کی بے باکی، ان کے انداز، سب کچھ اسے اندر تک زخمی کر رہا تھا۔ شانزے، اس کی آواز لرز رہی تھی، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ مگر شانزے نے بے پرواہی سے کہا، ارے ابھی تو آئے ہیں، تم اتنی جلدی بور ہو گئے؟ حیا کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ بھاگ جائے، مگر قدم جیسے منجمد ہو گئے تھے۔ وہ صرف کھڑی رہی، اپنی بے بسی کو محسوس کرتی ہوئی۔ لیکن جب شانزے نے اس کو زیادہ ہی انکمفرٹیبل ہوتے دیکھا تو اس نے اپنے تمام دوستوں کو خاموش کروا دیا تھا، اور وہ سب اس پر ایک نظر ڈال کر اپنی باتوں میں مگن ہو گئے تھے۔ حیا نے اوپر والے کا شکر ادا کیا تھا کہ کچھ دیر ہی سہی، مگر اس پر سے سب کی توجہ ہٹ گئی تھی۔ زینت بیگم آہستہ سے دروازہ بند کر کے بستر کی طرف بڑھیں، مگر جیسے ہی انہوں نے پہلا قدم رکھا، رحمان صاحب کی گرجدار آواز گونجی، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ ہماری بیٹی کہاں گئی تھی؟ کس کی اجازت سے؟ زینت بیگم چونک کر رک گئیں، مگر فوراً انہوں نے خود کو سنبھالا۔ وہ جانتی تھی کہ صرف کمرے میں جانے کی دیر ہے، وہ لازمی یہ سوال کریں گے، مگر وہ بھی کہاں کسی سے کم تھیں۔ انہوں نے آہستہ سے دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے کہا، حیا شانزے کے ساتھ گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ رحمان صاحب کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ پلنگ سے اٹھے اور کمرے میں چکر کاٹنے لگے۔ یہ شانزے کون ہے؟ کہاں کی ہے؟ میں نے کبھی اس کے ماں باپ کو دیکھا تک نہیں، اور تم نے حیا کو اس کے ساتھ جانے دیا، وہ بھی رات کے 10 بجے، کس کی اجازت سے؟ زینت بیگم نے تحمل سے کہا، ارے بھلے لوگ ہیں، اچھے گھرانے کے ہیں، لڑکی بہت سلیقہ شعر ہے، سلیقہ شعر۔ رحمان صاحب طنزیہ ہنسے، جس لڑکی کے ساتھ جا کر ہماری بیٹی رات گئے تک باہر گھومے،
جو نہ ہماری عزت کا خیال کرے نہ ہماری اجازت کی پرواہ، تم اسے سلیقہ شعر کہہ رہی ہو؟ زینت بیگم نے ایک گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر آج رحمان صاحب کو قابو نہ کیا تو کل کو بات اور بھی بگڑ سکتی تھی۔ وہ نرم سے لہجے میں بولیں، سنیں، ہماری حیا اب بڑی ہو رہی ہے، شادی کی عمر کو بھی پہنچ چکی ہے۔ اگر وہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے گی بیٹھے گی تو ہی تو اس کے لیے اچھا رشتہ آئے گا۔ ہم کب تک اسے گھر میں بٹھا کر رکھیں گے؟ رحمان صاحب نے غصہ بھری نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ تو تم کہہ رہی ہو کہ اچھے رشتے کے لیے بیٹیوں کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ کہیں بھی جائیں، کسی کے ساتھ بھی گھومیں، یہ سوچ کر کہ شاید کوئی امیر زادہ انہیں پسند کر لے۔ ایسا نہیں کہہ رہی میں، زینت بیگم نے دھیرے سے کہا، مگر دیکھیں آج کل رشتے کہاں آسانی سے ملتے ہیں۔ اگر کوئی اچھی جگہ آنا جانا ہو تو ہی لوگ دیکھیں گے۔ شانزے کا خاندان اچھا ہے، ان کی جان پہچان ہے، شاید وہ کسی اچھے لڑکے سے حیا کی بات ہی کروا دے۔ رحمان صاحب نے تیز سانس لی اور پلٹ کر دیوار پر ہاتھ مارا۔ زینت، میں نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت نہیں کی کہ وہ دوسروں کے آسرے پر بیٹھ کر اچھے رشتوں کی بھیک مانگے۔ اگر اسے شادی کرنی ہے تو اپنے گھر کے اصولوں کے تحت، نہ کہ کسی نامعلوم راستے سے۔ زینت بیگم اپنے شوہر کی بات سن کر بالکل خاموش ہو گئیں۔ انہیں معلوم تھا کہ آج کے بعد انہیں زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، مگر وہ بھی جانتی تھیں کہ بیٹی کے اچھے مستقبل کے لیے انہیں اپنے شوہر کو آہستہ آہستہ قائل کرنا ہوگا۔ مگر وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ ان کی یہ حرکت ان کی بیٹی کی زندگی پر کتنا برا اثر چھوڑنے والی ہے۔ ان کی یہ لاپرواہی کتنی آسانی سے ان کے گلے کا توق بنے گی۔ موسیقی کی آواز مدھم ہوتے ہی حیا نے تیزی سے سانجے کا بازو پکڑا اور اسے ایک نسبتاً سنسان گوشے میں لے آئی۔ اس کا چہرہ اضطراب اور خوف کی عکاسی کر رہا تھا، سانسیں بے ترتیب تھیں اور وہ بار بار اپنے دوپٹے کو درست کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شانزے، میں یہاں مزید نہیں رک سکتی۔ حیا کی آواز سرگوشی جیسی تھی، مگر لرزش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرا دل بہت بے چین ہو رہا ہے۔ یہ جگہ، یہ لوگ، یہ سب مجھے اچھے نہیں لگ رہے۔ سب لوگ شراب پی رہے ہیں، زور زور سے ہنس رہے ہیں، اور کچھ تو مجھے عجیب نظروں سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ تم نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہاں ایسے لوگ ہوں گے۔ شانزے نے پہلے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر ایک زوردار کہا لگایا، جیسے کوئی بہت مزاح خیز بات کہہ دی گئی ہو۔ او حیا، تم بھی نا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں شانزے، تم جانتی ہو میں کیسی ہوں۔ میں اس ماحول کی عادی نہیں ہوں، میں نے کبھی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا، مجھے گھر جانا ہے ابھی۔ حیا کی آواز میں التجا تھی، آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ شانزے نے ایک گہری سانس لی اور دھیرے سے حیا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو، تم بلا وجہ اوور ری ایکٹ کر رہی ہو، یہاں سب نارمل ہیں، یہ تمہاری سوچ ہے جو انہیں الگ کر رہی ہے۔ تمہیں بس ماحول کے ساتھ گھلنا ملنا سیکھنا ہوگا۔ مگر کچھ نہیں حیا، شانزے نے بات کاٹ دی۔ اگر تم خود کو اتنا الگ رکھو گی تو لوگ تمہیں بہت عجیب سمجھیں گے، اور تمہیں تو یہاں اپنی اچھی امپریشن بنانی ہے نا، تاکہ سب تمہیں پسند کریں، تمہارے ایڈمائر کریں، اور سب سے بڑھ کر تمہیں ایک اچھا رشتہ بھی مل سکے۔ حیا نے الجھن سے شانزے کو دیکھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے اصولوں کے خلاف جاؤں۔ ارے یار، کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف چند گھنٹوں کی بات ہے، بس تھوڑا سا ایڈجسٹ کرو، پھر دیکھنا تمہیں سب کچھ معمول کا لگے گا۔ شانزے نے آنکھ ماری اور سرسری انداز میں ہنسی۔ حیا خاموش ہو گئی۔
دل کہہ رہا تھا کہ یہاں سے چلی جائے، مگر شانزے کے الفاظ جیسے زنجیر بن گئے تھے۔ وہ ابھی بھی کشمکش میں تھی جب شانزے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک طرف دیکھا اور اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا۔ چند لمحوں بعد ایک لڑکا ہاتھ میں کول ڈرنک کا گلاس لیے ان کے قریب آیا اور مسکراتے ہوئے حیا کی طرف بڑھا۔ یہ لو، تمہیں ریلیکس ہونے میں مدد ملے گی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی شناسائی تھی، جیسے وہ کچھ زیادہ ہی اس پر مہربان ہو رہا ہو۔ حیا نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے نفی میں اپنا سر ہلایا۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ ارے یار، بس ایک کول ڈرنک ہے، شانزے نے بے پرواہی سے کہا۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ ہم تمہیں کوئی غلط چیز پینے کو کہیں گے؟ حیا نے ایک بار پھر سے انکار کرنا چاہا، مگر شانزے نے مینی خیز نظروں سے اسے دیکھا اور ہولے سے سر ہلایا، جیسے اسے یقین دلا رہی ہو کہ سب ٹھیک ہے۔ لمحے بھر کی ہچکچاہٹ کے بعد حیا نے گلاس تھام لیا۔ جیسے ہی اس نے گھونٹ لیا، شانزے کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ بس اب دیکھنا، سب ٹھیک لگنے لگے گا۔ حیا نے گلاس نیچے کیا، مگر اس کا دل اب بھی بے چینی کی گرفت میں تھا، جیسے کوئی غیر مرئی خطرہ اس کے قریب آ چکا ہو۔ اور کہتے ہیں نا، جب کچھ محسوس ہونا شروع ہو جائے تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوتی ہے، اور وہ معصوم لڑکی اس بات سے بالکل ہی نہ واقف تھی کہ اس کی اپنی ہی دوست نے اسے ایک بہت بڑے عذاب میں پھنسا دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پارٹی میں کھانے کا دور چلا تھا۔ حیا نے پلیٹ میں تھوڑا سا کھانا نکالا، مگر اسے دیکھ کر ہی اس کی طبیعت تو بوجھل ہونے لگی۔ شانزے نے اس کے ہاتھ میں چمچ تھماتے ہوئے کہا، ارے یار، کچھ تو کھا لو۔ حیا نے بامشکل ایک نوالا ہی اپنے منہ میں ڈالا، مگر حلق میں جیسے اٹکنے لگا۔ اس کی نظر اپنے ارد گرد دوڑنے لگی۔ وہی اجنبی چہرے، بلند کہے، زبردستی کی مسکراہٹیں، اسے سب کچھ دھندلا محسوس ہونے لگا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا، زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاتھ میں پکڑا چمچ پلیٹ میں گر گیا اور وہ بمشکل اپنی جگہ سنبھال پائی۔ اس نے گھبرا کر شانزے کا بازو پکڑا۔ شانزے، مجھے چکر آ رہے ہیں، طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ شانزے نے چونک کر اسے دیکھا، مگر جلد ہی نرمی سے مسکراتے ہوئے بولی، ارے یار، بس زیادہ ہجوم کی وجہ سے تمہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ چلو میرے ساتھ ایک کمرے میں لیٹ جاؤ، کچھ دیر میں طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ نہیں شانزے، مجھے تو اپنے گھر جانا ہے، پلیز، حیا نے کمزور سے لہجے میں کہا، مگر شانزے نے زبردستی اس کا ہاتھ تھاما اور تقریباً اسے سہارا دے کر ہال سے نکالنے لگی۔ ابھی اس حالت میں تم کہیں بھی نہیں جا سکتی، دیکھو میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، بس تھوڑی دیر کے لیے تم یہاں پر آرام کرو، پھر چلیں گے۔ حیا نیم بے ہوشی کی کیفیت میں بمشکل اپنے قدموں کو گھسیٹ رہی تھی۔ شانزے اسے ایک کشادہ سے کمرے میں لے آئی۔ اندر مدھم روشنی تھی، گہرے نیلے پردے بھی بند تھے اور بیڈ پر ریشمی چادر بچھی تھی۔ شانزے نے اسے بستر پر بٹھایا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے جوتے اتارنے لگی۔ شانزے، مجھے گھر جانا ہے۔ حیا کی آواز اب بہت کمزور ہو چکی تھی۔ بس تھوڑی دیر، سب ٹھیک ہو جائے گا، شانزے نے نرمی سے کہا اور حیا کے بالوں کی پن نکال کر انہیں کھول دیا۔ اس طرح تمہیں زیادہ آرام ملے گا۔ حیا نے بامشکل سر ہلایا، مگر آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے لرزنے لگا تھا، مگر وہ اپنی حالت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ بس تھوڑی دیر، میں باہر جا کر دیکھتی ہوں، ابھی آتی ہوں۔ شانزے نے ایک آخری نظر حیا پر ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ حیا نیم غنودگی میں جانے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ محض یہاں پارٹی انجوائے کرنے نہیں، بلکہ کسی کے لیے ایک لذت کا سامان بن کر آئی تھی، اور یہ بات اس کو معلوم ہی نہیں تھی۔
صبح کی مدھم روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ بستر کی چادریں بے ترتیبی سے بکھری پڑی تھیں۔ کمرے میں ہلکی سی خنکی تھی، مگر حیا کے جسم پر ایک عجیب سی کپ کپاہٹ بھی طاری تھی۔ اس کی پلکیں بوجھل تھیں، ذہن دھندلا سا تھا، جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو، کوئی بھیانک خواب۔ اس نے تھوڑا کروٹ لی اور جیسے ہی اس کی نظریں بستر پر پڑیں، سانسیں جیسے حلق میں اٹک گئیں۔ اس کے برابر کوئی اور بھی تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، پھر دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں پوری کھولی۔ وہ شخص شرٹ لیس تھا، اس کی طرف پشت کیے سکون سے لیٹا تھا، جیسے یہ سب کوئی معمولی بات ہو۔ یا اللہ! حیا کی چیخ کمرے کی خاموشی کو چیرتی چلی گئی۔ اس کی چیخ پر وہ آدمی آہستہ سے کروٹ لے کر سیدھا ہوا، اور جیسے ہی اس کی نظر حیا کے دہشت زدہ چہرے پر پڑی، ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ وہ کسی قسم کی حیرت یا پشیمانی کی بجائے بے فکری کے ساتھ اسے دیکھے جا رہا تھا، جیسے یہاں پر جو بھی ہوا وہ بالکل فطری تھا۔ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کون لایا؟ تم میرے ساتھ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ حیا کی آواز تو لرز رہی تھی، آنکھوں میں اس کے آنسو بھی بھرنے لگے تھے۔ وہ آدمی بستر سے اٹھا، اپنے پاؤں زمین پر رکھے اور ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا نہایت سکون سے بولا، یہ کیا شور مچا رکھا ہے؟ حیا کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود کو جکڑ لیا ہو۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ اس نے بے یقینی سے کہا۔ وہ شخص اب مکمل طور پر اس کی طرف مڑا اور اپنی گہری نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ میرا نام بہرام خان زادہ ہے، شاید سنا ہوگا۔ حیا نے اس کا نام جیسے گونجتے سنا۔ بہرام خان زادہ، رفیق خان زادہ کا بیٹا، وہی بزنس ٹائکون، وہی شخص جس کے بارے میں اخباروں میں چینلز پر مختلف باتیں سن رکھی تھی، وہ آدمی جو اپنی رنگین مزاجی کے لیے مشہور تھا۔ مجھے تمہارے مالکوں کو دینے کے لیے ایک اچھی خاصی رقم خرچ کرنی پڑی ہے، تو اب یہ تماشا مت کرو۔ بہرام خان زادہ نے سرد لہجے میں کہا۔ حیا کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کس نے بیچا ہے مجھے؟ میں ایسی لڑکی تو بالکل نہیں ہوں، مجھے تم دھوکے سے یہاں لایا ہے۔ اس کی آواز تو کپ کپانے لگی۔ بہرام خان زادہ ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ قریب آیا۔ یہی تو تم جیسی لڑکیاں کہتی ہیں، پہلے خود آگے بڑھتی ہو، پھر جب کام ہو جاتا ہے تو اچانک معصوم بننے لگتی ہو۔ حیرت ہوتی ہے مجھے۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ یہ جھوٹ ہے، میں ایسی نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ بس زیادہ ڈرامہ نہیں۔ بہرام نے بیزاری سے کہا اور قریب پڑی اپنی شرٹ اٹھانے لگا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ یہ سب سنو۔ حیا نے بے بسی سے اپنے گرد لپٹی چادر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ بہرام نے شرٹ پہنی، اپنے بازو چڑھائے اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ خیر، تمہیں تو اب سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ یہ دنیا کیسے چلتی ہے۔ اور وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، جبکہ حیا کا پورا وجود کانپ رہا تھا، جیسے کسی نے اس کی روح چھین لی ہو۔ کچھ دیر وہ ویسے ہی سن بیٹھی رہی تھی، اور پھر چند لمحے بعد جب اس کو سمجھ آ گیا کہ اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں، تو اس نے سر جھٹکا تھا۔ کمرے میں طائرانہ نگاہ گھمائی تو بستر کے نیچے ہی اس کے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے فوراً ہی اپنا حلیہ درست کیا تھا اور وہاں سے نکل آئی تھی۔ شکر تھا کہ پورچ میں پہنچتے ہی اسے گارڈ نے روک لیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ شانزے میم کا حکم ہے کہ آپ کو آپ کے گھر کے پاس چھوڑ دیا جائے، آپ گاڑی میں بیٹھ سکتی ہیں۔ ایک مختصر مسافت کے بعد گھر کے دروازے پر قدم رکھتے ہی رات کے گزرے ہوئے پل اس کی یاداشت میں کسی ڈراؤنے خواب کی طرح ابھر رہے تھے، مگر اسے خود کو سنبھالنا تھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ سرد ہو رہے تھے، مگر وہ کسی طرح اپنے قدم گھسیٹتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔
برآمدے میں زینت بیگم بے چینی سے بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا، چہرے پر غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر حیا پر پڑی، وہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ تم اب آ رہی ہو؟ ان کا لہجہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ یہ وقت ہے گھر آنے کا، تمہیں ذرا خیال نہیں کہ ہم کس اذیت میں اور کس تکلیف میں تھے۔ حیا خاموش کھڑی رہی، نگاہیں اس کی جھکی ہوئی تھی، چہرے پر ایک مردنی چھائی ہوئی تھی۔ رات کو تمہیں واپس آنا تھا، یہ کیا حرکت ہے؟ تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت کا کوئی خیال نہیں؟ زینت بیگم کی آواز میں غم اور غصہ دونوں شامل تھے۔ رحمان صاحب کا تو غصے کے مارے برا حال ہو گیا تھا، بار بار پوچھ رہے تھے کہ کہاں گئی ہو، میں نے کتنی مشکل سے تمہاری طرفداری کی۔ حیا کے لبوں پر زخم خوردہ خاموشی تھی۔ زینت بیگم نے اس کی خاموشی کو مزید بھڑکانے والا سمجھا اور آگے بڑھ کر اس کے کندھے جھنجھوڑ دیے۔ کچھ تو بولو، کہاں تھی تم پوری رات؟ حیا نے گہری سانس لی، اپنی ساکت زبان کو زبردستی حرکت دی۔ شانزے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں اس کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کی آواز سپاٹ تھی، جیسے وہ کسی اور کے بارے میں بول رہی ہو، جیسے اس جھوٹ کا بھی اس سے کوئی تعلق نہ ہو۔ زینت بیگم نے آنکھیں سکیڑیں، جیسے بیٹی کی بات پر یقین نہ کر پا رہی ہو۔ شانزے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور تمہیں ایک فون تک کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تم جانتی ہو تمہارے ابا کو کتنا غصہ تھا۔ کیا تمہیں اس بات کا احساس بھی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ حیا کی آنکھیں کسی ویران کھنڈر کی مانند بے چین تھی۔ اس نے کوئی اور وضاحت دینے کی کوشش نہیں کی، بس ایک نظر ماں کے چہرے پر ڈالی اور دھیرے سے بولی، میں تھکی ہوئی ہوں اماں، بعد میں بات کریں۔ یہ کہہ کر وہ سر جھکائے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ زینت بیگم کا غصہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، مگر حیا کی بے حد سپاٹ اور مردہ آواز نے انہیں کچھ لمحوں کے لیے روک دیا۔ وہ بس دروازے کی طرف دیکھتی رہی، جہاں سے ان کی بیٹی اندر جا چکی تھی، اور ایک انجانا خوف ان کے دل میں گھر کر گیا۔ نہ جانے کیوں انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ ہو چکا ہے جو ان کی بیٹی ان سے چھپا رہی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حیا نے دروازہ بند کیا اور بے جان قدموں سے بستر کی طرف بڑھی۔ اس کا بدن کانپ رہا تھا، دل جیسے پسلیوں میں پھنس کر تڑپ رہا تھا۔ وہ بستر پر گرتی چلی گئی اور اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ آنسو کسی سیلاب کی طرح بہنے لگے اور ہچکیوں کے درمیان وہ خود سے بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں کہاں کھو گئی؟ رات کے دھندلے سائے اس کی آنکھوں میں ابھرنے لگے۔ بہرام خانزادہ کی نگاہیں، اس کے الفاظ، وہ سب طنزیہ جملے جنہوں نے اس کے دل کے ٹکڑے کر دیے تھے، سب کچھ ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ جتنا خود کو اس یاد سے آزاد کرنا چاہتی، وہ اتنا ہی شدت سے ذہن پر قابض ہو رہی تھی۔ میری عزت سب ختم ہو گیا، وہ کانپتی ہوئی سرگوشی میں بولی اور مزید زور سے رونے لگی۔ اب کیا تھا اس کے پاس؟ زندگی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے اندر سے ایک سخت اور سرد فیصلہ ابھرا، اب میں نہیں رہوں گی، مجھے مر جانا چاہیے۔ اس نے خود کو گھسیٹتے ہوئے اٹھایا، لڑکھڑاتے قدموں سے میز کی طرف بڑھی اور وہاں رکھی چھری کو ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی انگلیاں برف کی مانند ٹھنڈی ہو چکی تھی، مگر ذہن میں ایک ہی بات تھی، بس ایک لمحے کی تکلیف اور پھر سب کچھ ختم۔ چھری کی دھار اس کی کلائی پر آہستہ آہستہ رکھی ہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک بھاری گونجتی ہوئی آواز گونجی، خودکشی حرام ہے، جو لوگ اپنی جان خود لے لیتے ہیں اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، جہنم ان کا مقدر ہے۔ یہ آواز اس کے والد رحمان صاحب کی تھی، جو برسوں پہلے کسی گفتگو میں اسے سمجھا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں،
جہنم، اللہ کی ناراضگی۔ وہ لرز کر پیچھے ہٹی اور ایک جھٹکے سے چھری دور پھینک دی۔ نہیں، وہ زور سے چلائی اور گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ لرزتی ہوئی سجدے میں جا گری، اور جیسے ہی اس کا ماتھا زمین سے لگا، اس کے اندر کا سارا ضبط ٹوٹ گیا۔ یا اللہ، میں نے کیا کر دیا؟ میں نے زنا کیوں کیا؟ وہ ہچکیوں میں پھوٹ پڑی۔ میں نے کیوں لالچ کیا؟ میں کیوں گئی وہاں؟ اگر میری شادی نہیں ہو رہی تھی تو کیا تو نے میرے لیے کچھ اچھا نہیں سوچا ہوتا؟ میں نے یہ کیا کر دیا یا اللہ؟ وہ خود کو کوستی رہی، خود پر لعنت بھیجتی رہی۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے پلیز، میں نے گناہ کر لیا، میں برباد ہو گئی، مگر میں جہنم نہیں جانا چاہتی۔ اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا، مگر دل کے اندر ایک خوف، ایک پچھتاوا جاگ چکا تھا۔ وہ زمین سے چمٹی، اپنے گناہ کی گواہی اپنی ہی آنکھوں کے سامنے بکھر رہی تھی۔ ایک ہفتہ بعد کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ ایک کونے میں رکھی جائے نماز پر حیا بیٹھی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ہر چیز ساکت خاموش، مگر اس کے اندر ایک طوفان مچل رہا تھا۔ آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی، ہونٹ کپ کپا رہے تھے، مگر الفاظ کسی نہ کسی طرح باہر آ رہے تھے۔ یا اللہ، میں گنہگار ہوں، مگر تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے۔ وہ سجدے میں گر گئی، اس کے آنسو جائے نماز میں جذب ہو رہے تھے۔ میں برباد ہو گئی ہوں یا رب، میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ تو نے مجھے دنیا میں آزمائش دی، مگر میں خود ہی لالچ میں آ گئی، میں خود ہی گر گئی۔ ہچکیاں اس کے لفظوں کو توڑ رہی تھی، مگر دعا میں شدت کم نہ ہوئی۔ یا اللہ، میں جہنم میں نہیں جانا چاہتی، مجھے بخش دے، میں بہت گندی ہو گئی ہوں، مگر میرا دل جانتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ کپ کپاتے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، آنکھیں آسمان کی طرف دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر رہی تھی۔ مجھے کوئی راستہ دکھا دے یا اللہ، میں مرنا نہیں چاہتی، میں تیری رحمت کی محتاج ہوں۔ اس کے آنسو بہتے رہے، الفاظ بکھرتے رہے، مگر اندر کی تکلیف ختم نہ ہوئی۔ دوسری طرف ایک مختلف دنیا آباد تھی۔ پرتعیش بار میں تیز میوزک بج رہا تھا، روشنیوں میں جھلملاتے چہرے کیا کہے لگا رہے تھے، اور درمیان میں ایک میز پر بہرام خان زادہ بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے شراب کا گلاس تھا، جسے وہ آہستہ سے گھما رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مہنگے لباس میں ملبوس، وجیحہ اور دلکش نظر آ رہا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی لڑکی کے جانے کے بعد وہ مطمئن محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ عام طور پر وہ ایک رات گزارتا اور اگلے دن سب کچھ بھول کر آگے بڑھ جاتا، مگر یہ لڑکی، یہ حیا اس کی سوچوں سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ چلو خانزادہ، ہوش میں آؤ۔ اس نے خود سے سرگوشی کی اور شراب کا ایک بڑا گھونٹ لیا، مگر دل کے اندر کہیں خلش تھی، جیسے کچھ غلط ہو گیا ہو۔ وہ ہمیشہ کھیل جیتتا تھا، مگر اس بار کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ اچانک ایک نسوانی ہنسی نے اس کی سوچوں کو توڑ دیا۔ مسٹر بہرام، آج اتنے اداس کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے نظریں اٹھائیں، سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، چمکدار نیلے لباس میں، جس کا زیادہ تر حصہ برہنہ تھا۔ وہ اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بہرام نے ایک لمحے کے لیے گلاس کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پر وہی پرانی عیار مسکراہٹ آ گئی۔ میں اور اداس، یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ وہ اٹھا اور اپنی شرٹ کے کف کف درست کیے۔ لڑکی نے کیا کہا لگایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو پھر آج میرے ساتھ ایک ڈانس ہو جائے۔ بہرام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شراب کا گلاس خالی کیا اور پھر لڑکی کے ساتھ ڈانس فلور پر چڑھ گیا۔ تیز میوزک میں اس کا دل اب بھی کہیں بھٹک رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ کم از کم
وہ یہی سمجھتا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ کوئی تھی جو تہجد میں بیٹھ کر رو رہی تھی، اس کا نام لے کر تڑپ رہی تھی۔ تو بھلا وہ سکون میں کیسے آ سکتا تھا؟ کمرے میں مدھم روشنی تھی، کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا کے ساتھ جنبش کر رہے تھے، مگر حیا کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بے چینی کے عالم میں بستر پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ اس رات کی بھیانک یادیں اس کے ذہن میں طوفان برپا کر رہی تھی۔ میں وہاں گئی ہی کیوں تھی؟ میں نے شانزے کی بات کیوں مانی؟ اس کے ضمیر کی ملامت اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے فون اٹھایا، دھڑکتے دل کے ساتھ شانزے کا نمبر ملایا۔ پہلی بیل گئی، شانزے نے فون نہیں اٹھایا۔ دوسری بیل گئی، خاموشی۔ تیسری بیل پر آخر کار کال رسیو ہوئی۔ ہیلو۔ شانزے کی آواز نیند سے بوجھل تھی، حیا کا گلا رند گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ شانزے نے حیرانی سے کہا۔ کیا؟ صبح صبح تم نے مجھے ان فضول باتوں کے لیے فون کیا؟ تمہیں پتا ہے میں کس اذیت میں ہوں؟ تمہیں معلوم ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ تم مجھے وہاں کیوں لے کر گئی؟ حیا کی آواز لرز رہی تھی۔ شانزے نے جھنجھلا کر کہا، اوہ خدا کا واسطہ، تم کیوں ایسے ڈرامے کر رہی ہو؟ میں تمہیں ایک بڑی پارٹی میں لے کر گئی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ تمہیں ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ حیا نے بے یقینی سے فون کو دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی شانزے ہے جسے وہ اپنی دوست سمجھتی تھی۔ خوش؟ میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں شانزے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ اس کی آواز سسکیوں میں دب گئی۔ شانزے نے جھنجھلا کر کہا، دیکھو تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب تم یہ سب کر کے مجھے کیوں پریشان کر رہی ہو؟ حیا نے روتے ہوئے کہا، مجھے اس آدمی کا نمبر دے دو۔ شانزے خاموش ہو گئی، پھر حیرانی سے بولی کہ کس لیے؟ تمہیں بہرام خانزادہ کا نمبر کیوں چاہیے؟ حیا نے آنسو صاف کیے، مجھے اس سے بات کرنی ہے، پلیز مجھے اس کا نمبر دے دو۔ شانزے نے طنزیہ انداز میں کہا لگایا، اچھا اب تم مجھ سے بات کرنا چاہتی ہو؟ دیکھو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، تم جو کر رہی ہو وہ فضول ہے۔ حیا نے بے بسی سے کہا، شانزے خدا کے لیے مجھے اس کا نمبر دے دو، تم تو مجھے برباد کر چکی ہو، کم از کم مجھے اپنی زندگی سنوارنے کا موقع دے دو۔ کچھ لمحے شانزے خاموش رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، ٹھیک ہے بھیج رہی ہوں، مگر یاد رکھو بعد میں مجھے اس معاملے میں گھسیٹنے کی کوشش مت کرنا۔ کال کٹ گئی۔ چند سیکنڈ بعد حیا کے فون پر ایک نمبر آیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اسکرین کو دیکھا۔ یہ وہ نمبر تھا جسے دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل بغاوت پر اتر آیا۔ کر لے کال، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، کم از کم جواب تو لے۔ مگر دماغ جھٹک دیا، نہیں، وہ تمہاری عزت نفس کو رون دے گا، وہ تمہیں شرمندہ کرے گا۔ وہ گہری سانسیں لینے لگی، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ آخر کار دل کی جیت ہوئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کر دیا۔ پہلی بیل خاموشی، دوسری بیل خاموشی، تیسری بیل پر اچانک سے کال رسیو ہو گئی۔ ہاں بولو، کون ہو؟ دوسری طرف سے ایک کرخت مگر مصروف لہجہ ابھرا۔ حیا نے سانس روکی، الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ جو بھی ہے بات بعد میں کرنا، میں ابھی مصروف ہوں۔ بہرام خانزادہ کی بیزاری نمایاں تھی، مگر جب دوسری طرف سے کوئی آواز نہ آئی تو وہ چند لمحے خاموش رہا۔ اچانک فون سے ایک دبی دبی سسکی سنائی دی۔ ہیلو، کون ہو؟ اس کی آواز میں ہلکی سی حیرانی تھی۔ میں حیا ہوں۔ بہرام کے ماتھے پر شگنیں ابھر آئیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر جیسے اسے یاد آیا ہو، اوہ تم، تو اب کیا چاہیے؟ اس کا فون آنا نہ جانے کیوں بہرام خانزادہ کے چہرے پر
مسکراہٹ بکھیر گیا۔ لاشعوری طور پر وہ اس لڑکی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ حیا نے ہمت جمع کی۔ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ بہرام خان زادہ نے بیزاری سے کہا لگایا، ملنا ہے؟ اب کیا رہ گیا ہے کہنے کو؟ وہ یہ کہنا نہیں چاہتا تھا مگر عادت سے مجبور خود کو روک نہیں پایا تھا۔ حیا کی آواز میں نمی گھل گئی۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک معمولی لڑکی ہوں۔ آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بہرام چند لمحے خاموش رہا، جیسے اس کے الفاظ کو تول رہا ہو۔ حیا نے روتے ہوئے کہا، آپ کو اندازہ بھی ہے میں کس عذاب سے گزر رہی ہوں؟ بہرام نے سرد لہجے میں کہا، دیکھو میں اس قسم کے جذباتی ڈرامے نہیں سنتا۔ جو ہوا وہ ہو چکا۔ تمہارے شکوے سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ حیا نے اپنی لرزتی ہوئی آواز کو قابو میں رکھا، پلیز بس ایک بار مجھ سے مل لیں، مجھے کچھ کہنا ہے۔ بہرام نے کچھ سوچا، پھر مختصر خاموشی کے بعد کہا، ٹھیک ہے آفس آ جاؤ، میں لوکیشن بھیج دیتا ہوں۔ فون کٹ گیا اور حیا کی آنکھیں اسکرین پر جم گئی، جہاں کچھ ہی لمحوں بعد ایک لوکیشن نمودار ہونے لگی تھی، اس شخص سے ملاقات کے لیے جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی تھی۔ شہر کی مصروف سڑکوں سے گزرتے ہوئے حیا کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ ہر گزرتی گاڑی کے ساتھ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے، مگر خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ بڑی اور شاندار عمارت کے سامنے گاڑی رکی، جس پر خانزادہ انڈسٹریز کی سنہری تختی چمک رہی تھی۔ شیشے کے دروازے خودکار انداز میں کھلے۔ اندر داخل ہوتے ہی سرد مہری بھرا ماحول اس پر حاوی ہونے لگا۔ ریسیپشن پر موجود خاتون نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے دیکھا، جی کس سے ملنا ہے؟ حیا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بہرام خان زادہ سے۔ خاتون نے سر سے پیر تک حیا کا جائزہ لیا، جیسے یقین نہ کر رہی ہو کہ یہ سادہ سی لڑکی اس شخص سے ملنے آئی ہے جو خواتین میں بے حد مشہور تھا۔ آپ کا نام حیا، اس نے آہستہ سے کہا۔ ریسیپشنسٹ نے فون پر کسی سے بات کی اور چند لمحوں بعد اشارہ کیا، چلیے میں آپ کو ان کے آفس تک لے چلتی ہوں۔ لمبے شگاف شیشوں والے راہداریوں سے گزرتے ہوئے حیا کا دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ آخر وہ دروازے پر رکیں۔ ریسیپشنسٹ نے دروازہ کھولا، اندر چلی جائیں۔ حیا کے قدم بوجھل ہو گئے۔ اس نے ہمت اپنے اندر جمع کی اور اندر داخل ہو گئی۔ سامنے سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس بہرام خان زادہ کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ سگار انگلیوں میں گھوم رہا تھا، مگر آنکھوں میں اس کی وہی سرد مہری تھی جو حیا کو بالکل بے چین کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑی رہی۔ بہرام نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سگار لبوں تک لے گیا۔ یہاں تک آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ حیا نے آنکھیں بند کی، سانس کھینچی اور پھر بولی، مجھ سے شادی کر لیں۔ سگار کا دھواں ہوا میں مہلک ہو گیا۔ بہرام کا چہرہ سخت ہو گیا، جیسے وہ سن کر بھی یقین نہ کر پایا ہو۔ کیا کہا؟ وہ کرسی سے ہلکا سا آگے جھکا، مجھ سے نکاح کر لیں۔ حیا نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ بہرام نے ہلکی سی ہنسی ہنسی، طنزیہ بے یقینی سے بھرپور لڑکی، تم جانتی ہو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں۔ عورت میرے لیے صرف ایک رات کی چیز ہوتی ہے، بیوی بنانے کے لیے نہیں۔ حیا کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ مجھے پرواہ نہیں، میں یہ گناہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں چاہے کچرے کے ڈھیر پر رہوں مگر زنا میں مبتلا رہنا نہیں چاہتی۔ خدا کے لیے مجھ سے نکاح کر لیں۔ بہرام نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اندر کہیں کچھ ٹوٹا مگر وہ ظاہر نہ کر سکا۔ ایک ہفتہ اس کے لیے بھی عذاب بنا رہا تھا۔ وہ صبح جب جاگتا تھا، اس لڑکی کی سسکیاں اس کے کانوں میں بھی گونجتی تھی۔ وہ خود بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ارادہ ان کا ہی تھا
لیکن حیا کی حالت کے پیش نظر اور اپنے دل کی بے سکونی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ چند لمحہ خاموش رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے سگار یش ٹرے میں مسلا، گہری سانس لی اور دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے، نکاح کر لیتے ہیں، لیکن اپنے دل میں کوئی امید نہ رکھنا۔ یہ نکاح صرف دنیاوی ہوگا، جب میرا دل تم سے بھرا میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے آنکھیں میچی تھیں، لیکن دل میں سکون بھی اترا تھا کہ اس کی زندگی تباہ ہونے سے بچ چکی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ نکاح کا دن آیا تو حیا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بہرام خان زادہ، جو دنیا کے لیے ایک عیاش، بے پرواہ اور مغرور شخص تھا، اس کے لیے یوں رشتہ لے کر آئے گا، مگر وہ آیا تھا پورے خاندان کے ساتھ، مکمل عزت و وقار کے ساتھ۔ سجے ہوئے کمرے میں بیٹھی حیا کو لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، آنکھوں میں آنسو جھلملائے۔ بیٹا، خدا تمہیں خوش رکھے۔ مولوی صاحب کے سامنے بہرام خان زادہ پورے اعتماد کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا، مگر آنکھوں میں کچھ الگ سا جذبہ تھا۔ جب نکاح قبول کرنے کے لیے اس کا نام پکارا گیا تو اس نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے گہری آواز میں کہا، قبول ہے۔ حیا نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ الفاظ دہرائے اور یوں ایک مقدس رشتہ جڑ گیا۔ رخصتی کے وقت اس کا دل بھاری ہو گیا تھا، لیکن قسمت یہی تھی، مینشن میں قدم رکھتے ہی حیا کی آنکھیں حیرت میں پھیل گئیں۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایک ایسی شاندار دنیا میں داخل ہو رہی ہے جہاں ہر چیز بادشاہوں کے محل جیسی لگ رہی تھی، مگر اس سب سے زیادہ حیرانی اسے بہرام خان زادہ کے رویے پر تھی۔ رات کے وقت وہ اس کے سامنے آیا، آنکھوں میں گہری سنجیدگی لیے۔ تمہیں لگ رہا ہوگا کہ میں نے یہ نکاح جلد بازی میں کیا، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ حیا نے نظریں جھکا لی۔ ہاں، میں نے جلد بازی کی، بہرام خان زادہ نے اعتراف کیا، لیکن شاید پہلی بار میری جلد بازی کسی کو نقصان پہنچانے کی بجائے اس کی زندگی بنانے کے لیے تھی۔ وہ مدھم اور دھیرے لہجے میں بول رہا تھا۔ حیا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ کوئی پہیلی بوجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میرے لیے عورتیں ہمیشہ ایک کھیل تھیں، وہ بولا، مگر تم میرے قریب آئی ہی نہیں تھی۔ تمہیں مجھ سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، تم صرف اپنے رب سے ڈری ہوئی تھی، اور شاید یہی چیز میرے دل پر اثر کر گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر زندگی میں پہلی بار میں نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے تو میں اسے ٹھیک بھی کر سکتا ہوں۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ نکاح ایک فیصلہ تھا، مگر کیسا عجیب فیصلہ تھا جس نے میری زندگی بدل دی۔ بہرام نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے سامنے ان باتوں کا اعتراف کیوں کر رہا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس کی ہمدردی کب محبت میں تبدیل ہوئی، اس کو خود بھی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ 2 سال بعد بہار کا موسم تھا اور حیا گارڈن میں لگے سفید پھولوں کے درمیان کھڑی تھی۔ ہلکی ہوا اس کی چادر کو ہلکا سا اڑا رہی تھی۔ وہ ایک چھوٹے پودے کو پانی دے رہی تھی جب کسی نے پیچھے سے اس کے گرد بازوؤں کا حصار بنا لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ بہرام کی گرم سانسیں اس کے کان کے قریب محسوس ہوئی۔ حیا ہلکا سا مسکرائی۔ پودے لگا رہی ہوں، تم نے میری زندگی میں بھی یہی کیا تھا، وہ دھیرے سے بولا۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ محبت کمزوری ہے، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ حیا نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، اور میں نے سیکھا کہ گناہ کے بعد بھی راستے کھلے ہوتے ہیں، بس سچی توبہ کرنی ہوتی ہے۔ بہرام نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہی آنکھیں جو 2 سال پہلے ہمیشہ اداس رہتی تھی، آج ان میں روشنی تھی۔ شاید میں نے تمہیں بچانے کے لیے نکاح کیا تھا۔ بہرام نے
دھیرے سے کہا، لیکن در حقیقت تم نے مجھے بچا لیا۔ زندگی کبھی کبھی ایسے راستے بنا دیتی ہے جو سوچ سے بالا تر ہوتے ہیں۔ حیا نے اپنے رب سے معافی مانگ لی تھی اور بہرام نے اپنی زندگی کو بھی سنوار لیا تھا۔ ایک لڑکی جو بے بسی میں نکاح کی دہلیز تک آئی تھی، آج ایک محبت بھری زندگی گزار رہی تھی، اور یہی اصل سبق تھا۔ زندگی کے ہر گناہ کے بعد واپسی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، بس دل کی سچائی اور نیت کی پاکیزگی ضروری ہوتی ہے۔